اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، لیلۃ القدر کی فضیلت کا اور اس کے بعد کا بیان کہ ان راتوں میں کون سی رات زیادہ امید والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا سے آخر سورہ تک، سورہ قدر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں اتارا، سورہ دخان آیت نمبر 3۔ فائدہ، شب قدر اور برکت والی رات دونوں سے ایک ہی رات مراد ہے، یعنی قدر کی رات، جو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے۔ اسی شب قدر میں قرآن مجید کے نزول کی شروعات ہوئی، یا لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتار دیا گیا، جو پہلے آسمان پر ہے اور پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا ضرورت بھر نازل ہوتا رہا۔ اس قرآن کے اترنے کی وجہ سے اس رات کی فضیلت واضح ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا، اللہ کی عبادت کی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، قیام کا مطلب ہے اس رات کی اپنی طاقت کے مطابق جاگ کر اللہ کی عبادت کی، نوافل پڑھے، توبہ اور استغفار اور دعا اور مناجات کی۔ خاص کر کہ عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کی جائے تو امید ہے کہ اس سے انسان کو اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ آدمیوں کو خواب میں آخری 7 راتوں میں شب قدر دکھلائی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہیں آخری 7 راتوں میں ایک جیسے خواب آئے ہیں، تو جو شخص شب قدر کو تلاش کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ آخری 7 راتوں میں اسے تلاش کرے۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ، تواتعت وطائتن سے ہے، جس کے معنی ہے روندنا، یعنی اپنے ساتھی کے پیر کی جگہ پر پیر رکھنا۔ یہاں یہ ایک جیسے کے معنی میں ہے، یعنی تمہارے خواب ایک دوسرے کے سمان ہوئے، یعنی ایک جیسے خواب آئے، اور وہ اس طرح کہ سب خواب دیکھنے والوں کو شب قدر کا مشاہدہ کرایا گیا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے انہی آخری 7 راتوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ اس کو پوشیدہ رکھنے میں یہی حکمت ہے کہ لوگ زیادہ راتوں میں قیام کر سکیں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو لیلۃ القدر میں عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دے۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔